اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کس نبی کے زمانہ میں وارد ہوئے؟ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ دقیانوس بادشاہ کون تھا؟ آج اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف سے متعلق ان تمام سوالات کے جواب تفصیل سے بیان کریں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانہ کا ہے۔ سلطنت روم میں ایک عظیم الشان شہر تھا جس کا نام ایفسس تھا۔ وہاں ایک نہایت نیک اور صالح بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں میں اس مسئلے کو لے کر اختلافات پیدا ہونے لگے کہ اب اس ملک پر کون بادشاہت کرے گا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ دقیانوس کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا اور اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ وہاں اس نے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا جس کی لمبائی اور چوڑائی 1 فرسخ تھی۔ اس نے محل میں ایک جلسہ گاہ تعمیر کروائی۔ دقیانوس نے اپنے لیے سونے اور چاندی اور جواہرات سے ایک تخت بنوایا۔ تخت کے بائیں جانب 1000 کرسیاں افسران و امراء کے لیے اور 1000 کرسیاں دائیں جانب لگوائیں جن پر بادشاہان روم بیٹھا کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کی اولادوں میں سے 50 افراد وزرائے خاص تھے جو سرخ قبا اور حریر کے پاجامے پہنتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کے تاج اور ہاتھوں اور پیروں میں سونے کے کڑے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی عصا رکھتے تھے۔ یہ 50 وزراء بادشاہ دقیانوس کی پشت کی طرف بیٹھتے۔ ان میں سے 6 وزراء کو بادشاہ دقیانوس نے اپنا وزیر خاص بنایا جن میں سے 3 اس کے دائیں طرف اور 3 بائیں طرف کھڑے رہتے۔ ان وزراء میں سے دائیں طرف کے 3 وزراء کے نام تملیخا، مکتلمینا اور مکسلمینا تھے، جبکہ بائیں جانب کے 3 وزراء کے نام مرنوس، ویرنوس اور شازریوس تھے۔ بادشاہ تمام امور میں ان سے مشورہ کرتا تھا۔ یہی 6 وزراء ہی دراصل اصحاب کہف جیسے صالحین انسان ہوئے جو گمراہی کے اندھیروں سے نجات پا کر ہدایت کے نور سے منور ہوئے۔ دقیانوس بادشاہ ایک ظالم و جبار بادشاہ تھا۔ وہ عیش و عشرت میں ڈوب کر نہایت مغرور اور سرکش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں سے اپنی اور بتوں کی پرستش کرواتا۔ جو لوگ اس کی اطاعت کرتے وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازتا، اور جو لوگ اس کی ربوبیت کا انکار کرتے وہ ان پر ظلم و جبر کرواتا اور انہیں زندہ جلوا دیتا۔ بادشاہ دقیانوس کی قید میں ایک عیسائی نوجوان تھا جو دقیانوس کے خداؤں سے بیزار تھا اور خدائے واحد پر یقین رکھتا تھا۔ ایک دن دقیانوس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو مصر کے سب سے بڑے خدا ایڈرین کے بت کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ دقیانوس کے سپاہیوں نے اس نوجوان کو بادشاہ ایڈرین کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا، مگر نوجوان کا دل خدائے واحد کے عشق میں سرشار تھا اور اس نے خود ساختہ خداؤں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کی راہ میں جان دینا قبول کیا۔ جب ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے اس نوجوان کو سولی پر لٹکایا اور ہجوم کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنا چاہا تو اس وقت نوجوان نے انجیل کی ایک آیت تلاوت کی اور کہا، میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں کہنے سے بھی ڈرتے ہو وہ ایک روز دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سر عام ندا دی جائے گی۔ ہجوم کے ساتھ تملیخا بھی اس آیت کو سن رہے تھے۔ اس آیت نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور ان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک دن بادشاہ دقیانوس تخت پر بیٹھا تھا۔ امراء و سلاطین اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے تھے۔ ناگاہ ایک وزیر آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ ملک فارس سے ایک لشکر اس سے جنگ کے لیے آ رہا ہے اور قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس غمگین اور مضطرب ہوا، اس حد تک کہ تاج اس کے سر سے گر گیا۔ تملیخا نے یہ سب دیکھا تو سوچا، یہ صفات خدا کی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ خدا ہوتا جیسے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو کبھی غمگین اور پریشان نہ ہوتا اور نہ ہی خوف زدہ ہوتا، نہ اس کو نیند آتی
اور نہ ہی اس کو پیشاب اور پیخانہ کی حاجت پیش آتی۔ یہ صفتیں خدا کی نہیں ہو سکتی۔ تملیخا اور اس کے 5 ساتھی ہر روز آپس میں کسی ایک دوست کے گھر جمع ہوتے۔ وہ ہنستے، بولتے اور باتوں سے دل بہلاتے۔ جس روز تملیخا کی باری تھی، اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کروائے۔ جب اس کے رفقا جمع ہوئے تو کھانے پینے سے فراغت کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا، بھائیو، ایک فکر میرے دل کو پریشان کیے ہوئے ہے، جس سے میری بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ تملیخا نے کہا، میں نے آسمان پر بہت غور کیا ہے کہ کس نے اس کی چھت ایسی بلند کی ہے کہ جس میں کوئی ستون نہیں ہے، اور کس نے آفتاب اور ماہتاب 2 قندیلوں کو روشن نشانیاں قرار دیا ہے، اور کس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ اور پھر میں نے زمین کے متعلق بھی غور کیا ہے کہ کس نے اس کو لہریں لینے والے پانی پر اس قدر کشادہ طور سے پھیلایا ہے اور اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے مستحکم اور برقرار رکھا ہے تاکہ لوگوں کو غرق نہ کر سکے۔ اور میں نے خود یعنی اپنی ذات پر غور کیا ہے کہ کس نے مجھے ماں کے شکم میں غذا دی ہے اور میری نشو نما کی، لہٰذا وہ دقیانوس نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سن کر تمام ساتھی تملیخا کے پیروں میں گر پڑے اور پیروں کو بوسہ دیا اور کہا، خدا نے آپ کے ذریعے سے گمراہی سے ہماری ہدایت کی، لہٰذا فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام ساتھی روزانہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتے اور چھپ کر انجیل کے نسخوں کا مطالعہ کرتے۔ تمام دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کب تک جھوٹے خدایان روم کے خوف سے چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے۔ پس ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا اور حقیقی خدا کی تلاش میں نکل پڑے جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ تملیخا نے اپنے خرمے کے باغات میں سے ایک باغ 3000 درہم کے عوض فروخت کیا اور درہم زاد راہ کے لیے آستین میں باندھ لیے۔ وہ سب 6 اشخاص اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل آئے۔ جب 3 میل دور جا چکے تو تملیخا نے کہا، بھائیو، فکر و فاقہ اور تکلیف و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، گھوڑوں سے اترو اور پیدل چلو، شاید خدا ہمیں اس بلا و مصیبت سے کہ جس میں ہم ہیں نجات بخشے اور ہم حق کو پا لیں۔ پس وہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر 7 فرسخ تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ راہ میں اتفاقاً ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا، تم ہمیں دودھ یا پانی پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ چاہو موجود ہے، لیکن آپ سب لباس فاخرہ سے مجھے شہزادے معلوم ہوتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بادشاہ سے بھاگے ہوئے نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور سچ بولنے سے ہی ہمیں تمہاری شر سے نجات ملے گی۔ پھر انہوں نے اپنا حال تفصیل سے بیان کر دیا۔ چرواہا ان کے قدموں میں گر گیا اور پیروں کو چوم کر کہا، جو آپ سب کے دلوں میں گزرا ہے وہی میرے دل میں بھی ہے، لیکن مجھے مہلت دیجیے کہ میں ان بھیڑ بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دوں، تو میں بھی آپ حضرات کے ساتھ چلوں۔ یہ سن کر وہ سب لوگ ٹھہر گئے۔ چرواہا گیا اور تمام ریوڑ ان کے مالک کے حوالے کر کے واپس آ گیا۔ اس کا کتا بھی پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ سیاہ و سفید رنگ کا کتا تھا جس کا نام کتمیر تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کے کتے کو دیکھا تو ڈر گئے کہ کہیں یہ بھونکنا ہی شروع نہ کر دے اور ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس کو ڈھیلے مار کر بھگانا چاہا۔ آخر وہ کتا بقدرت خدا گویا ہوا اور کہا، مجھے چھوڑ دو، میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ غرض یہ کہ وہ چرواہا ان لوگوں کو پہاڑ پر چڑھا کر لے گیا۔ وہ سب اس غار میں جو پہاڑ پر تھا پوشیدہ ہو گئے۔ اس غار کو وسیط کہتے تھے۔ اس غار کے قریب پانی کا چشمہ تھا اور میوہ دار درخت تھے۔ ان لوگوں نے درخت کے پھل کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ رات ہوئی تو غار میں سو گئے۔ خداوند عالم نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ان کی روحیں قبض کر لیں، اور خدا نے ان میں سے ہر ایک پر 2 فرشتے نگران فرما دیے جو ان کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی جانب پھیرتے رہتے، اور آفتاب کے خزینہ داروں کو وحی فرمائی کہ آفتاب کی شعاع وقت طلوع سے وقت غروب تک ان پر نہ پڑے۔ دقیانوس جب عیدگاہ سے واپس آیا اور ان جوانوں کو جو اس کے وزرائے خاص تھے ان کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار کر گئے ہیں۔ دقیانوس 80,000 سواروں کو لے کر ان کے تعاقب میں چلا
اور غار تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہ خستہ حال اور پریشان سو رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں ان کو سزا دینا چاہتا تو اس سے زیادہ اذیت نہ پہنچا سکتا جس قدر انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی ہے۔ پھر مزدوروں کو بلا کر چونے اور پتھر سے غار کا دروازہ بند کروا دیا اور ان وزراء کے بارے میں کہانی اور تاریخ پتھر کی سل پر کندہ کرا کے غار کے دہانے پر نصب کرا دی تاکہ باقی لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ پھر دقیانوس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، ان سے کہہ دو کہ اپنے خدا سے مدد حاصل کریں کہ جو آسمان میں ہے وہ آ کر ان کی مصیبت سے ان کو نجات بخشے اور ان کو اس غار سے باہر نکالے۔ اس کے بعد دقیانوس واپس چلا گیا۔ وہ لوگ 309 سال تک بحکم خدا اسی غار میں سوتے رہے۔ پھر خدا نے چاہا کہ ان کو زندہ کرے تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ غرض یہ کہ وہ بیدار ہوئے اور آفتاب طلوع ہوا تو وہ بولے، رات ہم اپنے پروردگار کی عبادت سے غافل رہے۔ پھر غار سے باہر نکلے، دیکھا کہ پانی کے چشمے خشک ہیں اور درخت سوکھ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک بولا، ہمارے معاملات بھی عجیب ہیں۔ ایک رات میں یہ چشمے باوجود افراط آب کے اور تمام درخت خشک ہو گئے ہیں۔ آخر جب بھوک سے بے چین ہوئے تو مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص بازار سے کھانا لائے، لیکن اس طرح کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تملیخا نے کہا، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے چرواہے کے بوسیدہ کپڑے پہنے اور شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچے تو وضاقتہ بدلی ہوئی دیکھی۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو ایک سبز علم دیکھا جس پر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لکھا ہوا تھا۔ تملیخا اپنی آنکھوں کو مل مل کر دیکھتے اور کہتے، گویا ان مقامات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر شہر میں داخل ہونے کی بجائے بیرون شہر آئے اور نانبائی کی دکان پر پہنچے۔ اس سے پوچھا، اس شہر کا کیا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ایفیسس۔ پوچھا، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا، عبدالرحمن۔ پھر روٹیاں خریدنے کے لیے 1 درہم نکال کر نانبائی کو دیا۔ نانبائی نے جب درہم دیکھا جو خاصا بڑا اور وزنی تھا تو اس کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے تملیخا سے کہا، شاید تمہیں کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ تو تملیخا نے جواب دیا کہ ان درہموں میں سے ہے جو میں نے خرموں کا باغ بیچ کر حاصل کیے، اور اس شہر سے چلا گیا کیونکہ یہاں کے لوگ دقیانوس بادشاہ کی پرستش کرتے تھے۔ وہ نانبائی تملیخا کو بادشاہ کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ اس کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ بادشاہ نے تملیخا سے کہا، ڈرو مت، صاف صاف کہہ دو، کیونکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خزانوں میں سے خمس سے زیادہ ہم نہ لیں، لہٰذا اس کا 5واں حصہ ہمیں دے دو اور اطمینان سے خزانہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تملیخا نے کہا، میرا واقعہ غور سے سنیے، میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا ہے، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم اسی شہر کے باشندے ہو؟ تملیخا نے کہا، جی ہاں جناب۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اس شہر میں تمہیں کوئی پہچانتا بھی ہے؟ تملیخا بولے، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولے، تملیخا۔ بادشاہ بولا، ایسا نام تو ہمارے زمانے کے لوگوں کے نہیں ہوتے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، اس شہر میں تمہارا کوئی مکان بھی ہوگا؟ تملیخا بولے، چلیے میں آپ کو اپنا مکان دکھا دیتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوا، 7 لوگوں کا جم غفیر چلا۔ تملیخا سب کو ایک عالیشان مکان کے دروازے پر لے کر گئے۔ یہ مکان شہر کے تمام مکانوں سے بلند اور عالیشان تھا۔ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ مرد برآمد ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، یہ جوان نووارد ہے اور عجیب باتیں بیان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تملیخا نے کہا، میں کستلیین کا فرزند تملیخا ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ تملیخا کے پیروں میں گر گئے اور کہنے لگے، تملیخا تو ہمارے پردادا ہیں۔ اے بادشاہ، یہ 6 اشخاص تھے جو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے شہر سے نکل گئے تھے۔ یہ سن کر بادشاہ متعجب ہوا اور تملیخا کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا، آپ مزید مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو وہ بزرگ بادشاہ اور تملیخا کو لے کر گھر کے اندر گئے۔ وہاں بزرگ نے بادشاہ کو ایک کمرے میں دیوار پر لگی ایک پرانی اور بوسیدہ تصویر دکھائی جو کہ تملیخا کی تھی۔ بادشاہ وہ تصویر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
تملیخا نے بادشاہ کو اس تصویر کے پیچھے موجود دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ وہ اس گھر میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں، لیکن آج تک اس دروازے سے بے خبر تھے۔ تملیخا ان لوگوں کو لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ اندر جا کر دیکھا تو پرانی قندیلیں اور بائبل کے پرانے نسخے موجود تھے۔ تملیخا نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی جگہ چھپ کر انجیل کے نسخے پڑھا کرتے تھے اور خدائے واحد و لا شریک کے وجود پر غور کرتے تھے۔ پھر بادشاہ نے تملیخا سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ وہیں غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس شہر کے 2 بادشاہ تھے، ایک یہودیوں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ تملیخا کے ساتھیوں کو ملنے دونوں بادشاہ تمام اہلیان شہر کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب غار کے قریب پہنچے تملیخا نے کہا، اب سب لوگ یہیں رکیں، میں پہلے جا کر ان کو اطلاع دیتا ہوں، ورنہ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر ڈر جائیں گے کہ کہیں دقیانوس ان کو گرفتار کرنے تو نہیں آ گیا۔ غرض تملیخا غار میں پہنچے، ان کے ہمراہی ان کے ساتھ لپٹ گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ دقیانوس کے شر سے محفوظ صحیح و سلامت واپس ہوئے۔ تملیخا نے کہا، دقیانوس کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس جگہ کتنی مدت سوئے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 روز یا اس سے کچھ کم۔ تملیخا نے کہا، نہیں، 309 سال، ہم پورے 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ دقیانوس مر چکا ہے، اس کو مرے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں کے باشندے اور بادشاہ آئے ہیں جو تم لوگوں کو دیکھنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تملیخا تم کیا چاہتے ہو؟ خدا ہم کو عالمین کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دے۔ ان تمام 7 افراد نے دوبارہ زندگی بخشے جانے پر مل کر سر بسجود ہو کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنا قول، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بے شک تو واحد و لا شریک ہے اور زندگی و موت پر قادر ہے۔ بے شک تو نے ہمیں اس جہان میں دوبارہ زندگی دے کر اپنی قدرت ہم پر آشکار کی اور ہمارے ایمان کو دوام بخشا۔ تیرا ہمیں دوبارہ زندگی بخشنا ہمارے لیے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ ان 7 لوگوں نے مل کر حالت سجدہ میں خدائے واحد و لا شریک سے زندگانی دنیا کی بجائے اس کے قرب کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دوبارہ ان کی روحیں جسموں سے قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔